السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ماں بہنوں، آج جو سورہ احزاب بڑا اہم ترین سورہ ہے اور اس کے جو مضامین ہیں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے ایک پیسے سن لیجئے۔ مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، آپ کے حکم کو سر تسلیم کریں۔ حضور کی بیویاں امت مسلمہ کی مائیں کہلاتی۔ اب یہاں پر جنگ احزاب کا ذکر آیا ہے۔ جنگیں جو ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں، آج اس کی کیوں قرآن ذکر کرا ہے، یہ تھوڑا سمجھ لیجئے، بہت ضروری ہے۔ ہجرت کے غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوے کا استعمال غزوہ بولتے ہیں، جنگ۔ وہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہو، آپ کی کمانڈرنگ ہو، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے بھیجتے ہیں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات میں جو ہیں بہت سے ہوئے، اس میں 4 غزوات بڑے اہم ہیں اسلام کے لیے۔ ہجرت کے دوسرے سال، مدینہ جانے کے دوسرے سال سب سے بڑی جنگ ہوئی جو ہے جنگ بدر۔ 313 تھے، 1000 سے زیادہ مسلمان تھے وغیرہ وہ حالات وغیرہ۔ پھر اس کے دوسرے سال جو ہے، تیسرے سال جنگ احد ہوئی، اس میں بھی بڑے عجیب و غریب حالات ہوئے۔ دوسرا ہو گیا، تیسرا چاہتے یا 5ویں سال غزوہ احزاب پیش آیا۔ غزوہ احزاب کیوں پیش آیا؟ یہ بڑا عجیب حالات تھے۔ احزاب کس کو کہتے ہیں؟ حزبن کی جمع، ایک گروپ، ایک جماعت۔ مدینے میں جتنے گروپ تھے یہودی خاندان وغیرہ سے، سب نے مل کر بیک وقت مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیک وقت اس کو احزاب کہتے ہیں۔ اور ہر جنگ میں دیکھیے تعداد کیا تھی، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور کیسے لیڈ ہوئی، کامیابی کے کیا مراحل ہوئے، یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اس جنگ کے تعلق سے جو ہے مسلمانوں کی تعداد تقریباً جو ہے 3000 تھی، کفار مکہ کی تعداد 12 سے 15,000 کی تھی۔ اور یہ جنگ میں جیتنا آسان نہیں تھا۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک جنگ میں کامیابی کے لیے کیا ہے، پوری تفصیلات ہے۔ خندق کھودنا پڑا، 3.5 میل کی خندق، اور جو ہے 5 گز گہری، 6 دن کے اندر کھودنا تھا۔ ایک صحابی کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، اور اتنا مشکل تھا، سردی کے دن تھے، پریشانیاں تھی، اور قرآن خود کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، ان کے کلیجے جو ہے نا منہ کو آ گئے، اتنی تکلیف تھی۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھودے اور جو دوسرے صحابہ بھی کھودے۔ یہ حالات بہت یہ تھے، بڑے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں۔ ضرور جو ہے ان کے شان نزول پڑھیے خدا کے لیے، تبھی معلوم ہوگا کیا ہوں گے۔ تو یہ جنگ میں آخر کار جو ہے مسلمانوں کی کامیابی ہوتی ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے بڑے ہوتے ہیں۔ اب ان جنگوں کا آج کیوں بیان کرنے کی ضرورت پڑی قرآن؟ 1400 سال پہلے ہوئے یہ سب چیزیں، صحابہ کا جذبہ بھی تھا، اللہ کی مددیں تھی، لیکن آج کیوں؟ اس سے کیا دینا چاہتا ہے قرآن پیغام؟ انشاءاللہ دوسرے وقفے میں اس کا خلاصہ بولوں گا، نوٹ میں لیجیے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں بہت اہم احکام ہیں، لیکن اکثر جو ہے جگہوں کے تعلق سے بات ہوتی ہے، سرسری سن لیتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہمیں جاننا چاہیے۔ ان تمام جگہوں کے اندر اور تمام غزوات کے اندر 16 سے 20 سال کے نوجوان صحابہ نے شرکت کی، اندازہ لگائیے آپ، اور تعداد کم تھی۔ کیسے مدد ہوئی؟ آج بھی احساس ہمیں ان جگہوں سے کیا پیغام ملتا ہے؟ آج بھی اس ملک میں ہم 1:6 یا 1:5 آپ کاؤنٹ بھی کر لیجیے، سمجھے آپ، تعداد کمی ہے، لیکن ان جگہوں سے کیا پیغام ہے، کیسے ہوئی،
کیا پیغام دینا چاہتا ہے قرآن؟ پہلی چیز نمبر 1 اللہ کی ذات پہ بھروسہ. صحابہ کرام کو وہی تھا. اے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا ہم مان لیں گے، بس آپ نے ہمیں وعدہ کر دیا ہے جنت کا اور ہم اس کے لیے ہم جان دے دیں گے. ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ آج ہم کو ہے نہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگوں کے پرپز میں بول رہا ہوں، اکثر یہ کبھی میں عنوان لایا بھی نہیں ہوں، ایک موقع پہ بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ وہی تھی جو کامیابی حاصل ہوئی. نمبر 2 کمزور حالات ہیں آج ہمارے ہیں، سب کے بھی ہیں. کمزور حالات میں پختہ عزائم وہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. ہم جیتیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مدد کرے گا ہماری. اگر نہیں کرتا ہے تو ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، چاہے ایمان کی ہو چاہے عبادتوں کی ہو. کمزور حالات میں پختہ عزائم جب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کامیاب بناتا ہے. نمبر 3 اللہ کے نزدیک تعداد کی کوئی اہمیت نہیں. تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جنگ بدر لیجئے، جنگ وحد لیجئے، جنگ خندق لیجئے، جنگ احزاب لیجئے، جنگ تبوک لیجئے، ہر جگہ پر تعداد کیا تھی بتائیے آپ؟ معمولی تعداد نہیں. اللہ کے پاس تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہے تقوی، محنت اور ایثار کی ہے. یہ چیزیں جس قوم میں آتے ہیں، یہ ایک اللہ کا ڈر ہو اور جو ہے محبت ہو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ایثار ہو، ہم جان مال سب کی قربانیاں دے دیں، تب جو ہے ریولیشن آ سکتا ہے جنگوں کا پیغام. چوتھی چیز منصوبہ بندی، پلاننگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، فیوچر کے حالات کو سامنے رکھا. آج ہماری زندگی کی کیا منصوبہ بندی ہے آپ دیکھ لیجیے. آپ ہماری زندگی کا کیا پلاننگ ہے؟ کھانا، کمانا، بچوں کے لیے کچھ رکھ دینا، یہی ہماری پلاننگ ہے. سوچیے آپ بچوں کے لیے کماتے ہیں، ان کے فیوچر کا خیال رکھتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی رکھتے ہیں، سب رکھیں. کیا آپ نے ان کو آخرت کے لیے کوئی تعلیم دی؟ کیا آخرت کی کوئی دعوت فکر دی؟ بچپن میں قرآن پڑھا دیا، ختم کر دیا، ختم قرآن، کوئی ہمارا تعلق نہیں اس سے. یہ سوچیے آپ جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. منصوبہ بندی ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے. گھر کا ہو، معاشی ہو، زندگی کا ہو، ہمارے اندر پلاننگ کوئی نہیں ہوتی. جب پلاننگ نہیں ہوتی ہے دشمن ان کو چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا رہا. پھر کے بعد اس کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے. جنگ بدر کی کامیابی کا ایک اہم ترین رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی دعا کبھی نہیں کی جنگ احد میں جو کی تھی. منصوبہ بندی اور دعا. آج منصوبہ بندی اور دعا کی کیفیت کا جائزہ ہے. اور آخری چیز جو جنگوں سے جذبہ شہادت، اللہ کی راہ میں ہماری جان چلے جائے، قربان ہو جائے اللہ کی راہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو جنت یہاں تیار ہے. ایک صحابی کھجور کھاتے، کھجور پھینک دیتے ہیں، میں کھجور کے کھانے میں میرا وقت ضائع ہو جائے گا، میری جو ہے شہادت پاتی. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جنگ لڑتے ہوئے ہاتھ کٹ جاتا ہے، پورا ہاتھ نہیں کٹتا ہے، لڑنے کے لیے ہاتھ کام نہیں کرتا ہے. یہ ہاتھ کو ایک پتھر کے نیچے رکھتے ہیں، اپنے ہی ہاتھ سے کاٹ دیتے ہیں. یہ ہاتھ کس کام کا ہے؟ جو جہاد میں کام نہ آئے، پھر دوسرے ہاتھ سے لڑتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں. جذبہ شہادت پیدا کرنا. ہماری زندگی اللہ کے لیے ہو، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو. ہمارا یہ دین، یہ پیسہ، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہو. یہ جذبہ شہادت پیدا کریں. یہ جنگوں کے پورے جو نتائج ہے، میں بہت محنت کر کے لایا. آج میں ہمیشہ جنگیں جو بولتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگوں کا ہے کیا ہے. یہ جنگ کس کو کہتے؟ کیا 14 سال پہلے جنگ ہوئی، آج کیوں قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے؟ ہمارے آج کے حالات پر بہت ضروری ہے. دشمن پلاننگ کر رہے کامیاب ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، قرآن کے تعلق سے نہیں جانتے. میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آج یہ پیغام لے کے اٹھے ہماری زندگی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. موت کا آنا برحق ہے، ایسی موت ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. ہم جاتے ہوئے دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. ایسوں کو تیار کریں ہم
اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد کرے گا، ہمارے دن پلٹائے گا یقیناً۔ آپ جذبہ شہادت تو پیدا کریں۔ ہم اللہ سے دعا ہے ان حالات میں ہمیں ایمان میں اضافہ فرمائیں، ہمارے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور میری ماں بہنوں، یہ دین کو ہم نے، اسلام کو ہم نے صرف رمضان کے حد تک محسوس کر لیا، یا کچھ جمعہ کے حد تک محسوس کر لیا، کچھ سورے پڑھ لیے، کچھ عبادت کر لیے، یا کچھ خاص دنوں کے لیے مخصوص کر لیے، پھر اس سے بعد ہمارے دین کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ یہ دین نہیں چاہتا ایسا۔ دین آپ سے اثار چاہتا ہے، قربانیاں چاہتا ہے، آپ کے اندر ایک خواہش پیدا کرنا سکتا ہے جو جنت کے حصول کی۔ یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بڑی مشقتیں ہوئے ہیں، بڑی قربانیاں ہوئے ہیں، جانوں کی بھی قربانیاں ہوئے ہیں، سب کچھ قربانیاں ہوئے ہیں۔ یہ جنگ خندق کا جو واقعہ پیش آیا، خندق کھودنا تھا، 3.5 میل کی خندق کو کھودنا ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹ کے اوپر پلاننگ کی کہ دیکھو ہر آدمی اتنی خندق کھودنا ہے۔ کھودتے جا رہے ہیں صحابہ، بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اور جو ہے کپڑے غلط آلود ہیں، وقت کم ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں اور کھودتے جا رہے ہیں۔ بعض صاحب اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، جب ہم مڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کا چہرے مبارک گرد میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے کپڑے پورے گرد میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں۔ بعض صحابہ نے جا کر کہا، اللہ کے رسول ہمیں بڑی بھوک لگ رہی ہے، ہم جو ہے پیٹ پر پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا دامن اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ کے اوپر۔ یہ قربانیاں ہیں میرے دوستو، اور صحابہ چاہتے تھے ہم بھوکے رہے تو رہے، اللہ کے رسول کو تو ایک کا کھانا کھلا دیں ہم۔ حضرت جابر سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اور جو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، ہمارے بھوک کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کو ایک روٹی تو کھلا دیں ہم۔ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے اے جابر کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا سالن ہے، کچھ ایک روٹی ہے، آپ چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لائیے، ان کو کھلا دیں گے۔ پھر جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول خواہش ہے شام میں میرے گھر میں کھانا کھا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اپنی نظر دوڑاتے ہیں، بھوکے پیاسے پریشان حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے ساتھیو آج شام کا کھانا ہم جابر کے پاس کھائیں گے۔ حضرت جابر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پورا قافلہ میرے گھر آئے گا، میرے پاس تو ایک روٹی تھوڑا سالن ہے، اور آگے پیچھے جاتے ہیں، شام میں نکلتے ہیں سارے لوگ، حضرت جابر سامنے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، میرے گھر کی حقیقت میں بیان نہ کر دوں میں۔ آخرکار گھر آ جاتا ہے، حضرت جابر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا معاملہ کچھ اور ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر، صرف ایک روٹی سالن ہے جو آپ کے لیے میں مدعو کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر فکر مت کرو، جو بھی سالن ہے بسم اللہ بولتے جاؤ اور نکالتے جاؤ۔ بڑا معجزہ تھا یہ کہ حضرت جابر بسم اللہ بولتے جاتے تھے، نکالتے جاتے، سارے لوگ سیر ہوئے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، ایک جگہ پر ایک چٹان آ گئی، سارے صحابہ کے اوزار ٹوٹ گئے، مڑ گئے، چٹان تو پھٹنے کا نام نہیں لے رہی، پریشان ہو گئے، اور آ کر ایک صحابی سے پوچھنے لگے تھوڑا سا ہم ہٹ کے کھود دیں گے۔ ایک صحابی رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے جو پلاننگ دیا ہے اسے ہٹ نہیں سکتے ہم۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہم کام کر رہے ہیں لیکن ایسا معاملہ کہ ہمارے ہزار تک ٹوٹ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اپنی سب ڈل لیتے ہیں، وَتَمَّتْ بِكَلِمَةِ رَبِّكَ حُسْنًا پڑھتے ہیں، ایک زوردار مارتے ہیں، ایک شائننگ نکلتی ہے، آپ مسکراتے ہیں، پھر مارتے ہیں، ایک شائننگ نکلتی ہے، مسکراتے ہیں،
پھر مارتے ہیں، تیسری مرتبہ شہید نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں خوشخبری ہو فلاں ملک فتح ہو جائے گا، خوشخبری ہو فلاں ایرے ہمارے قبضے میں آ رہے ہیں، قیصر و کسریٰ ہمارے تختوں میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے۔ یہ جنگ ایسے نہیں ہے گزر جانے، یہ واقعات نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو ہماری نسلوں کو بتائیے کیا اسلام لائے، کیا ایثار ہے جن کا، تب چل کر تو اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ سورہ احزاب چل رہا ہے، بہت سے احکام نہیں، کچھ طبیعت چاہیے آپ کے سامنے بولیں تو میں کچھ واقعات بلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے مقصد حیات آخرت کے لیے ہو، ہمارا مقصد حیات وہ جنت کے حصول کے لیے ہو۔ اے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا، سورہ فاطر بھی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ کوشش کروں گا میں۔ لیکن سورہ احکام، سورہ احزاب کے اندر ایسے اہم ترین مضامین ہیں، اس کی طرف میں جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں بہنوں، یہاں سے کچھ آیتیں آپ کے لیے آپ کا مرتبہ اور مقام سمجھائیے۔ اسلام کے اندر آپ کا بھی بڑا ایثار رہا ہے، بڑی قربانیاں رہی ہیں، آپ کے بھی تذکرے قرآن مجید نے کیے ہیں، تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ دو آیتیں، آیت نمبر 28-29 احزاب کی ہے۔ تخیر کا مسئلہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پر 4 بیویاں تھیں، امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ تھیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ تھے، تخت و تاج ان کے پاس تھا، مدینے پہ ان کا قبضہ تھا، اور ان کی بیویاں کوئی بھی کیا چاہتی کہ بھئی ہمارے بھی آرام رہیں، ہمارے بھی اچھائی رہیں۔ قربانیاں کیا دی گئی میری ماں بہنوں، دیکھو آپ ان ازواج مطہرات میں حضور کی بیویوں میں خیال آیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کہیں ہماری ضروریات زندگی کے گزارے کے لیے کچھ پیسے اور بڑھا دیں، کچھ دیکھیے سنیے غور سے، کچھ خرچے ہمارے لیے بڑھا دیں۔ یہ سوچا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ دیکھیے کیا انسٹرکشن آتے ہیں قرآن کے اندر۔ جب یہ بات آئی، قرآن کی آیتیں اتری، اس میں کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو قربانیاں دینا پڑے گا، اگر آپ دنیا اس کے خواہشات اس کی چیزیں ہونا چاہتے ہیں، بھلے طریقے سے جو دینا ہے دے کر ان کو رخصت بھی کر دیجیے۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میں تمہیں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بولیے کیا بات ہے، اور اس کا جواب جلدی نہیں دینا، آپ سنجیدگی سے غور کرنا، اگر ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لیں، بڑے پیغامات ہیں آج سماج کے لیے ان میں سب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ دیکھو اگر آپ کو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و چین چاہتے ہیں، جو ہے میں بھلے طریقے سے تم کو جو چاہے میں دے کے رخصت کر دوں گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت چاہتے ہیں تو یہ تمہیں قربانیاں دینا پڑے گا، اور تمہارے ماں باپ سے مشورہ کر لو یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور میں میرے ماں باپ سے کیوں مشورہ کروں، میں تو دنیا کو خیر و بات کر دیتی ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ یہ تخیر ہے، سب اختیارات دیے گئے، یہ ایثار تھا، یہ قربانیاں تھیں، تب چل کر یہاں اسلام پہنچا۔ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے اوپر کے حصے میں، حضرت عمر پہنچے، اے اللہ کے رسول، جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے تھے اپنے بستر سے، اور جو ہے پورے پیٹھ کے اوپر جو ہے کھجور کے درخت کے پتوں کے یہ چبھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر دیکھتے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے رونے لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول کیسے رونا نہیں آئے گا، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے بستروں کو دیکھ کر آیا، کیا ہم ایک چادر آپ کو نہیں دیکھ سکتے؟ آپ
ایک چادر ہم آپ کو دے نہیں سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خود دنیا فإنک غریب، دنیا میں ایسے جاؤ جیسے کہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے عام کرتا ہے چلے جاتا ہے۔ یہ میسیج، یہ پیغام اللہ نے ہم کو دی، اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہیں۔ یہ دین کے لیے قربانیاں چاہیے، یہ دین کے لیے ایثار چاہیے، یہ دین کے کام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور دین اسلام کو سمجھانا چاہیے، تبھی چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں ایک تبدیلی لائے اس سورہ کی برکت سے۔ اے پروردگار ہماری دعا قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر سورہ فاطر کا کل انشاءاللہ علم با، کیونکہ سورہ احزاب میں ایسے اہم ترین مضامین آئے ہیں، ان کی طرف میں توجہ دلانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ رمضان المبارک کے دوسرے دہے میں اختتامی مراحل پہ آ چکے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر۔ خاص کر میری ماں بہنوں کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اس رمضان میں انہیں دیکھا کہ بغیر کوئی تعداد کے کمی کے بچے، جوان، بوڑھے سب آ رہے ہیں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میری دل و دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کے ہر قدم کے بدلے میں جنت کا راستہ آسان فرما دی، آپ کی جو دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے لیے قبول فرمائے۔ میری ماں بہنوں، سورہ احزاب میں اور تھوڑے احکام ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، کانچ کی طرح حفاظت کرنا چاہتا ہے، آپ کو باحیا بنانا چاہتا ہے، ایسا تقویٰ، ایسی آخرت کی فکر آپ کو دینا چاہتا ہے جس سے آپ کی عبادتوں کے اندر لذت پیدا ہو جائے۔ اللہ عورتوں میں ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے خوف خدا کا کہ ان کی دعاؤں کی تاثیر ان کے بچوں کے لیے قبول ہو جائے، اور اس کے لیے کچھ احکام بھی دیتا ہے۔ دیکھو یہ احکام کو فالو کرو، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے۔ اسی میں پردے کے کچھ احکام آئے ہیں۔ پردے کے احکام کے تعلق سے قرآن مجید میں 7 آیتیں آئی ہیں، 3 سورہ نور میں آئے ہیں، 4 سورہ احزاب میں آئے ہیں، 70 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں میرے دوستوں، 70 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں اس کے تعلق سے۔ اب ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ احکام کو سنیے آپ۔ اے نبی کے بیویوں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اصل میں حقیقت سارے مسلمان ماں ان سے ہے۔ اگر تم کسی، بڑے غور سے سنیے احکام، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر زیادہ بھی ہوگا تو پریشانی ہے، ذرا غور سے سن لیجئے بس۔ اگر تم کسی ضرورت پر کسی مرد سے بات چیت کرو، تمہارا لب و لہجہ، انداز گفتگو ایسا نہیں ہونی چاہیے غیر مرد کے دل میں کوئی اور باتیں پیدا ہو۔ کیا ماحول بنانا چاہتا میری بیٹی وہ سنو، پھر ریپیٹ کرو۔ اگر تم کسی ضرورت پر کسی مرد سے بات کرنا ہو، تمہارا لب و لہجہ، انداز گفتگو ایسا ہو جس سے دوسرے مرد کے دل میں کوئی اور باتیں نہ پیدا ہو۔ پورا بہترین انداز میں سمجھا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے نہ پھرو، گھروں سے باہر نہ نکلو، یعنی زیب زینت بن کے گھروں میں ٹکے رہو۔ گھروں کو بنانا، اولاد کی تربیت کرنا، اپنے شوہر کے کمائی کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے ذمے ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا جو اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، سچی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، دین پر چلنے میں جو مشکلات آتے ہیں صبر کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلمان درود کی فضیلت پائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہیں درود کا پیغام ملے گا۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے گھر سے باہر نکلے اپنی چادریں اپنے سینوں پہ اوڑھ لیا کریں۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے،
اگر وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارا وہ بڑا نادان ہے، بڑا ظالم ہے، اور وہ اپنی ہی تباہی کا سامان دنیا میں تیار کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ان ظالموں کو کے ظلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور نیک لوگ جو دنیا میں نیکیاں کہے ہیں ردی برابر ان کے نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اے اللہ یہ سورہ احزاب کو ہم نے پڑھا اور سنا، اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لائق فرما، ہمارے جوان بچوں میں خوف خدا نصیب فرما، ہمارے گھروں میں اے اللہ ایسا گھر بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کے مقدر کو اچھے بنا، ان کو دین کا داعی بنا، دین اور دنیا کی دولت ان کے حق میں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو اچھے کردار والا بنا، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے والے بنا، بری دوستوں سے، بری محفلوں سے اے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھ۔ اے اللہ اس سورہ کہف پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ سورہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔